بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا غصے کی شدت سے بہت برا حال ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں، کیا کروں۔ گھر والوں نے بھی میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ محض پیسے کے لیے اندھے شخص کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ ایک ایسا انسان جو اپنی مرضی سے دنیا کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اسے میرا ہمسفر بنا دیا تھا۔ انہیں تو اس چیز کا فائدہ ہو گیا تھا، انہیں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسے مل گئے تھے، مگر میں کہاں جاتی؟ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی دروازے کے پاس کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر دروازے کے اندر وہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ اس کا وہ میڈ نرس بھی موجود تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اسے کمرے میں بٹھا کر واپس چلا گیا اور جاتے ہوئے مجھے کہنے لگا کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے آواز دے کر بلا لیجیے گا، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں۔ میں آنسو بیتے ہاں میں سر ہلا دیا اور میرا شوہر میرے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر میرے نقوش دیکھنے لگا تھا۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ شاید وہ اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں غریب خاندان کی لڑکی جو اس کی دولت سے مرعوب ہو کر شادی کر رہی تھی، اسے کیسے دھتکار سکتی تھی۔ میں ایک پل بھی اسے اپنے پاس برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا، میری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر میں کچھ بھی سن ہی نہیں پا رہی تھی۔ میرا ذہن یہی تانے بانے بن رہا تھا کہ میں اس شخص سے کیسے جان چھڑاؤں۔ بار بار میری نگاہوں کے سامنے امجد کا چہرہ آ رہا تھا۔ تب بھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں اسے جلدی سے کہنے لگی کہ میں ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں، اتنے ہیوی کپڑوں کی وجہ سے میں تھک گئی ہوں، آپ اتنی دیر میں آرام کر لیں۔ اسے بستر پر لٹا کر میں ڈریسنگ روم میں کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس ملازمہ کو کہاں پر ڈھونڈوں جو اس گھر میں مستقل رہتی تھی اور جس نے مجھے آتے ساتھ ہی اپنی مجبوریوں کی لمبی داستان سناتی تھی، اور اب میں سوچ رہی تھی کہ اس کی مجبوریوں کو کیوں نہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں۔ میں لانچ سے باہر نکل آئی۔ سامنے ایک طرف ملازموں کے کوارٹر تھے، سامنے چوکیدار تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ اس وقت باہر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو کوئی کام تھا؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے ملازمہ سے بات کرنی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اسے بلا دو۔ تبھی چوکیدار ملازمہ کو بلا کر لایا۔ وہ شاید سو رہی تھی، حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ چاہیے تھا بیگم صاحبہ؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے آئی اور اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی ایک قیمتی سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی جو بری میں میرے شوہر نے میرے لیے زیورات کے ساتھ بھجوائی تھی۔ مجھے وہ انگوٹھی بہت پسند آئی تھی، مگر اب جو میں کرنے جا رہی تھی اس کے لیے مجھے اپنی پسندیدہ چیز سے قربانی دینا اتنا مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ملازمہ کو کہا کہ تم سے مجھے کام ہے اور اگر تم میرا وہ کام کر دو تو میں اس سے زیادہ تمہیں پیسے دوں گی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے تمہیں پیسے چاہیے۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کا علاج بھی کروا دوں گی اور تمہاری تمام ضروریات کو بھی پورا کر دوں گی، بس تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا۔ جب میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہ ہک دک رہ گئی۔ پھر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میرے بندے کو اگر یہ پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ بی بی جی، آپ ایسا مت کریں۔ مگر میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور اسے کہنے لگی کہ تو پھر میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تمہیں گھر سے باہر نکلوا دوں گی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ میری بات مان لے۔ تبھی وہ سر جھکائے میرے ساتھ کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے میں اپنی جگہ پر بستر پر لٹا کر خود کمرے سے باہر نکل آئی، اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے شکستہ انداز میں نکلی تو خوشی کی ایک لہر میرے پورے وجود میں سراحت کر گئی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ جھکی نظروں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ وہ غریب تھی مگر بے غیرت نہیں تھی۔ مجبوری کی وجہ سے اسے یہ کام کرنا پڑا تھا۔ میں جب کمرے میں آئی تو میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں بھی ایک جگہ پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ بر وقت میرے دماغ نے کام کر لیا، ورنہ اس شخص کو برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا، میرا بہت خیال رکھتا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اسے دیکھ کر ایک نفرت کا احساس میرے پورے وجود میں چھا جاتا تھا اور مجھے سخت ناگواری کا احساس ہونے لگتا تھا۔ میرا تو دوبارہ اپنے امی ابو سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔
اس کے بعد خیر میں واپس جانے پر تیار نہیں تھی۔ پھر ایک دن امی خود آ گئیں اور روتے روتے مجھے گلے سے لگا لیا اور شکوہ کرنے لگیں کہ تم اتنے دن سے ایک بار بھی ملنے کے لیے نہیں آئی۔ امی کی بات سن کر میرا دل تسپیچ گیا تھا۔ تبھی میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ تم ان کے ساتھ کچھ دن کے لیے چلی جاؤ۔ یوں میں وہ بیچھے دل سے امی کے ساتھ رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ اور پھر ایک دن میری امجد سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر پرانی محبت بیدار ہو گئی۔ اس نے بھی ایک شکوہ کی نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی مگر خود پر قابو نہ پا سکی، تو بالآخر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے مخاطب ہو بیٹھی تھی۔ اور پھر اس کے شکوے بری باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت دکھی ہے۔ اس سے زیادہ تو میں دکھی تھی۔ اس سب میں میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں وہ گھنونا خیال آیا اور میں سوچنے لگی کہ اس خیال کو پایہ تک میل تک کیسے پہنچاؤں۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ملازمہ اپنی مجبوری کی وجہ سے میری بات ماننے پر مجبور تھی۔ اس کی طرف سے تو مجھے اطمینان تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی۔ دوسری طرف صفدر تھا جو میرے شوہر کا چمچہ تھا۔ اس کا بہت زیادہ مخلص تھا، ہر بات اسے بتاتا تھا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پھر میں نے یہ منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کو فون کر کے میں نے اسے کمرے میں یہ کہہ کر بلایا کہ شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً اسے کمرے میں آ گیا۔ تب میں چیخنے لگی، شور مچانے لگی۔ میرا شوہر بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور وہ مجھ سے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے اسے کہنے لگی کہ تمہارا سیکرٹری نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ صفدر یہ سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی مگر میرے شوہر نے ویسے سنا جو میں نے اسے سنایا تھا اور وہی دیکھا جو میں نے اسے دکھا رہی تھی، اور اس نے پھر صفدر کو اس نوکری سے نکال دیا تھا۔ صفدر نے بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کی مگر اسے نکال دیا گیا۔ صفدر کی جگہ امجد کو میں نے اپنے گھر نوکری پہ بلا لیا۔ بعد میں میری شادی امجد سے کر دی گئی۔ اب گھر میں غربت آ گئی تھی تو اب میں اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔